اور یہ بھی حکمت ہے میرے مولا کی، اسی لیے ہم اس رسول کو النبی الامی کہتے ہیں۔ امی کا مطلب کچھ بیوقوف لوگ آج کے زمانے کے جو بدعقیدہ ہیں وہ ان پڑھ کرتے ہیں، رسول ان پڑھ تھے معاذ اللہ۔ بیوقوفوں تمہیں معلوم نہیں، امی کا مطلب ہوتا ہے کسی سے پڑھا ہوا نہیں۔ ان پڑھ میں اور کسی سے نہ پڑھا ہوا ہونے میں بہت بڑا فرق ہے۔ یہ دو باتیں ذہن میں رکھو، قرآن کس ماحول میں نازل ہوا اور جس پر نازل ہوا وہ کسی کا شاگرد نہیں۔ اب اس کی باتیں جب ہم بیان کرتے ہیں سائنسدانوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ وہ قرآن بیان کر رہا ہے ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب، بے شک یہ زمین کی پیدائش میں، آسمانوں کی پیدائش میں بڑی میری نشانیاں ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے رات کو ہم زائل کرتے ہیں، اسی سے دن نکالتے ہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، قرآن کہتا ہے ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، ہم نے دونوں کو پھاڑ کر کے الگ کر دیا اور دونوں کے منہ کھول دیا۔ یہ قرآن اس زمانے میں کہہ رہا ہے علم فلکیات جس کو آسٹرونومی کہتے ہیں، علم ارضیات جس کو جیو فزک کہا جاتا ہے، زمین کے معاملات، آسمان کے معاملات جاننے والا اس زمانے میں کوئی نہیں۔ اس وقت قرآن کہہ رہا ہے آسمان و زمین ملے ہوئے تھے، ہم دونوں کو پھاڑ دیے، ہم نے ان دونوں کو پھاڑ دیا اور دونوں کے منہ کو کھول دیا۔ اب کا سائنس کہتا ہے زمین و آسمان کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ یہ گیلیکسی میں ملا ہوا ایک سیارہ تھا اور یہ پھر زمانے کے بدلتے بدلتے آسمان الگ ہو گیا، زمین الگ ہو گئی۔ اب کا سائنس یہ کہتا ہے، اور پھر یہ بند نہیں ہے جیسے ہماری چھت بند ہے، اوپر سے پانی ڈالو تو نیچے کچھ نہیں آئے گا، نیچے کے فرشی بھی بند ہے، نیچے زمین سے کوئی چیز یہاں مسجد میں نہیں نکلے گی۔ سائنس اب یہ کہہ رہا ہے آسمان میں جگہ جگہ سوراخ ہیں، منہ کھلا ہوا ہے، زمین میں بھی جگہ جگہ سوراخ ہیں، دکھنے والے نہیں، یہ کھلا ہوا ہے۔ اس کا مطلب میں بھی سمجھ نہیں پایا تھا، آسمان کھلا ہوا ہے، زمین کھلا ہوا ہے، منہ کھلا ہوا ہے، کیا مطلب؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے آسمانوں پر پانی ڈالے تو اپنا منہ کھولتا ہے، بارش برستی ہے، اور زمین کا منہ کھلا ہے، اس کا مطلب یہ ہے تم جہاں پر بھی جتنی گہرائی میں بھی زمین کے بیج ڈالو، اس کا منہ کھلا ہے، وہ سینہ پھاڑ کر باہر آتا ہے۔ اگر زمین بند ہوتی تو کوئی چیز زمین سے باہر نہیں نکلتی، زمین سے کوئی چیز باہر نکلتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کے منہ کھلے ہوئے ہیں۔ سائنس نے اب بھی کہا کہ آسمان کا منہ کھلا ہوا ہے، زمین کا منہ کھلا ہوا ہے۔ قرآن کس ماحول میں نازل ہوا ہے جب سائنس کا وجود نہیں؟ ہاں اگر تم یہ کہتے شاید محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت بڑے کسی سائنسدان کے شاگرد ہوں گے تو تمہارے تاریخ لکھنے والے ہی تمہارے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ ماریں گے، اس لیے کہ وہ رسول اپنی 63 سالہ زندگی میں کبھی کسی کے شاگرد نہیں ہوئے، حتیٰ کہ سید الملائکہ کے بھی وہ شاگرد نہیں ہوئے۔ قرآن یہی کہہ رہا ہے زمین کی پیدائش میں، آسمان کی پیدائش میں میری نشانیاں ہیں۔ عزیزان گرامی اب میں وہ نشانیاں گناؤں بہت طویل وقت درکار ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ آسمان اللہ کی نشانی ہے؟ اللہ کی نشانی ہے۔ دیکھیں یہاں سب سے بڑی بات قرآن میں کئی جگہوں پر یہ بات آئی ہے افلا تتدبرون، افلا یتدبرون، افلا تعقلون، افلا تتفکرون۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کیوں تم غور و فکر نہیں کرتے، کیوں تم سوچتے نہیں، کیوں تم تحقیق نہیں کرتے، ریسرچ نہیں کرتے؟ رب تعالیٰ بار بار یہ فرما رہا ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ میں ان لوگوں کے لیے کہتا ہوں جو ایک خدا کو چھوڑ کر کروڑوں کے سامنے جھک رہے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں تم سوچتے کیوں نہیں؟ کون ہے تمہیں بنایا ہے؟ قرآن دعوت دے رہا ہے ان کو، سوچے نہیں کی۔ میرا یقین یہ کہتا ہے جو بھی انسان اس کائنات میں ہے اللہ نے اسے اتنی عقل ضرور عطا کی ہے کہ اگر وہ سوچنے پر آ جائے تو اپنے رب تک ضرور پہنچے گا، اگر وہ غور و فکر کرنے پر آ جائے تو جھوٹے خداؤں کو چھوڑ دے گا۔ ایک صحابی ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد وہ کہتے ہیں حضور ایام جہالت میں ہمارے سے دو ایسے معاملات ہوئے، ایک واقعہ یاد کرتا ہوں تو رونا آتا ہے اور ایک واقعہ یاد کرتا ہوں تو ہنسی آتی ہے۔ جہالت میں ہم کچھ ایسے کام کرتے تھے اسلام لانے سے پہلے کہ ایک واقعہ ایسا ہے کہ ہم رو پڑتے ہیں یاد آتی ہے تو، اور ایک واقعہ ایسا ہے کہ وہ یاد آتی ہے تو ہنس پڑتے ہیں۔ حضور نے پوچھا وہ دونوں کیا ہیں؟
انہوں نے کہا جہالت میں جب ہمارے گھر بیٹی پیدا ہوتی تو ہم اس کا گلا مروڑ کر دفن کر دیتے تھے. ہم نے اپنے ہاتھوں سے کئی بچیوں کو دفن کیا. وہ جب بھی یاد آتا ہے تو رو پڑتے ہیں, رونا آتا ہے. ہنسی کس بات پر آتی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم جب سفر پر نکلتے تھے تو ہمارے جو خدا ہوتے تھے ان کو آٹے کا بنا لیتے تھے. ہم ویسے تو مٹی کا بناتے ہیں اور پھر پانی میں ڈبوتے ہیں. ان کی ذریت آج بھی موجود ہے. عرب والوں میں اگر میں بیان کروں کہ ہاتھوں سے خدا بنائے جاتے ہیں تو انہیں یقین نہیں آتا. ہندوستان والوں کو بہت جلدی یقین آئے گا. تو وہ صحابی کہتے ہیں ہم آٹے کے بناتے تھے. ان کے جو خدا ہوتے تھے وہ آٹے کے بناتے تھے, کیونکہ مٹی کا پتھر کا اٹھا کر لے کر جانے میں بوجھل ہوتا تھا, وزن ہوتا تھا. اتنے بڑے خدا کو کہاں لے کر کے گھومتے رہے. وہ صحابی کہتے ہیں ہم آٹے کا بنا کر لے جاتے. پھر ہنسی کس بات پر آتی ہے؟ کہتے ہیں اگر سفر میں زیادہ بھوک لگتی کبھی اس کا ہاتھ توڑ کے کھا لیتے تھے, کبھی اس کا پیٹ کاٹ کے کھا لیتے تھے, کیونکہ آٹے ہی کا تھا. آج بھی لوگ کرتے ہیں, شکر کا بناتے ہیں. بہرحال تو وہ صحابی کہتے ہیں مجھے ایام جہالت کی یہ باتیں یاد آتی ہیں تو میں ہنس پڑتا ہوں. خیر میں اور تفصیل میں نہیں جاؤں گا. عزیزان گرامی, غور و فکر کرنے کی جس کے اندر عادت ہوگی وہ انت وشواس, صرف پھیلے ہوئے بے یقینی پر ایمان نہیں لائے گا. آج بھی بہت سارے ایسے نیوٹرل قسم کے لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں. میں جانتا ہوں ان کو. وہ خود آئیڈل ورشپرز نہیں ہیں. وہ خود اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیز کی عبادت کیسے کی جائے. ہم اس پاور کو مانتے ہیں جو ہماری آنکھوں میں نہیں آتا مگر ہم سب کو دیکھ رہا ہے. ایسے لوگ بھی ہیں. ہاں اگر کوئی اس طرح کا موحد ہے, وہ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتا ہے تو اس کے ہدایت کی بھی امید ہے. میں یہ کہہ رہا تھا آسمانوں اور زمینوں میں اللہ نے فرمایا میری نشانیاں ہیں. غور و فکر کرنا چاہیے. نشانی کیسے؟ پوری دنیا کے بہت ترقی یافتہ سائنس سے میرا یہ چیلنج ہے, میری یہ بات کا یہ چیلنج ہے. بہت تم نے ترقی کی لیکن ایک ایسی چھت بنا کر کے دکھاؤ جس کا کوئی پلر نہ ہو. ہوا میں چھت قائم کر کے دکھاؤ, اور وہ بھی اتنی موٹی ہونی چاہیے, اتنی موٹی کہ جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی موٹائی 500 سال اگر کوئی گھوڑا دوڑے تو طے نہ ہو پائے. وہ آسمان کی موٹائی. میں اتنی موٹائی کی بات نہیں کرتا ہوں. 1 کلومیٹر چوڑی ہی کوئی بنا کر کے دکھا دیں. سائنس ہمارا بہت ترقی کر چکا ہے, نہیں بنا سکو گی. لیکن کائنات کی اس پوری زمین پر اللہ رب العزت نے ایک چھت ہمارے سروں پر رکھی ہے, اور سب کو معلوم ہے وہ چھت کیسی ہے, بغیر پلر والی. کہیں اس کو ستون دیکھا آپ نے؟ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها. قرآن کہتا ہے وہ اللہ ہی ہے جس نے بغیر ستون کے آسمانوں کو بنایا, اور تم بھی اس کو دیکھ رہے ہو. قرآن چیلنج کر رہا ہے, تم بھی اسے دیکھ رہے ہو. اور حیرت کی بات یہ ہے ہمارے پلر والی چھت کے بارے میں تو یقین ہوگا اب یہ گرے گی نہیں, لیکن اگر یہ تڑکنے لگے, کہیں سے آوازیں آنے لگے, ہم بھاگ کر کے کون سی چھت کے نیچے جاتے ہیں؟ پلر والی چھت سے. ہم کو خوف لگتا ہے آج کل گر نہ جائے, اور پناہ لینے کے لیے اس چھت کے نیچے جاتے ہیں جس کا کوئی پلر ہی نہیں.